आगे चलो। मुझे ले जा रहे हो? इश्तबा हुआ है सरदार। देखिए, आप खुद ही फैसला कीजिए। देखिए सरदार। क्या बात है? मशकूक है और ज़बान दराज भी है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं ज़बान दराज हूँ, मशकूक हूँ, गलत अंदाज हूँ, बेवकूफ़ हूँ, लेकिन अपनी माँ की निगाह में रोशन हूँ सरदार। मेरी ये ज़बान 2 उंगल है, ये 4 गज़ लंबी है। तुम्हारी एक खसूसियत तो बुलबुल जैसे चहकना है बहादुर। हकीकत तो मर्द की ज़बान से सुनना चाहिए। मैं भी एतक़ाद रखता हूँ कि मैं बहादुर हूँ सरदार, लेकिन कोई यकीन नहीं करता कि मैं बहादुर हूँ। बेहुदा कहीं के घूम रहे हो? आज की रात कोई घूमने की रात है? इतनी रात गए कहाँ घूम रहे हो? का अल्लाह हूँ जिसने तुम्हें अल्लाह किया। मैं इनाम की उम्मीद में चक्कर लगा रहा था, शायद मुस्लिम बिन अकील को तलाश कर लूँ और तुम्हारी इजाज़त से अपने बिगड़े हुए हालात सुधार सकूँ। बेअदबी न समझना सरदार, तुम मेरे बाप की जगह हो और मैंने अब तक शादी नहीं की। अजाब। आज मैं तेरी शादी करता हूँ, कुत्ते के बच्चे। उठ। ये तुम्हें उस बात की तंबीह है कि आइंदा से सोच समझ कर बात करो कि किससे बात कर रहे हो। अब जाओ, अपनी माँ से कहो वो तुम्हारे लिए लड़की तलाश करे। जाओ।
इस तरह तलाश करो जैसे सुई को तलाश करते हैं। जाओ घर घर तलाश करो, हर दरवाजे को खटखटाओ। हाजर, मेरी जान निकली जा रही है, मैं मर रही हूँ। करने में बहुत दर्द होता है बेटी। माँ बनने की लज्जत आसानी से हासिल नहीं होती है। हाजर, इस बच्चे की क्या तकदीर होगी, क्या तकदीर होगी हाजर? हम और तुम्हारी तकदीर खुदा के हाथ में है। ये शैतानी दर्द है। शैतान दबाव डालता है कि तुम कुफ्र पकने पे मजबूर हो जाओ। इसके धोखे में मत आ जाना बेटी, सब्र करो। मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ। ये सितारे दाऊद की निशानी मेरे उस बच्चे को दे देना जिसे मैं देख ना पाऊंगी। बदफाल मुंह से ना निकालो बेटी। ऐसा नहीं है जो औरत बच्चा पैदा करती है वो मर जाती है। हाजर, मेरा बच्चा आफताब के नूर की तरह पाक है। हाजर, मैं मर रही हूँ। हाजर, मुझे वादा करो कि तुम मेरे बच्चे की परवरिश अपने बच्चे की तरह करोगी। वादा करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताकत लगाओ मेरी बेटी। मैंने मुस्लिम बिन अकील को तलाश कर लिया है। मेरी माँ ने इसको अपने घर में छुपा रखा था सवाब के लिए, लेकिन कबाब उसके बेटे को मिल गया है। सरदार, आपके लिए खुशखबरी है, आपने मुझे थप्पड़ मारा था। देखो, मैंने मुस्लिम बिन अकील को ढूंढ निकाला है। ए काश, खाक मेरे सर पर, काश तू पैदा ना होता बिलाल। मेरा दूध तुझ पर हराम। ये क्या किया तूने? ए नाखलफ, ये तूने क्या कर डाला? काम तो तूने किया है, आग को घर में बना दी है। मक्कार बुढ़िया, तूने इस बात की भी परवाह नहीं की कि हमारा अंजाम क्या होगा। ए बेफिदर, मुस्लिम मेहमान थे, मुस्लिम मुसाफिर थे। बिलाल, तेरा दिल कैसे राजी हुआ चंद सिक्कों के बदले उनको बेच दिया? तेरा दिल कैसे राजी हुआ चंद सिक्कों के बदले उनको बेच दिया? لا حول ولا قوة إلا بالله। घर को चारों तरफ से घेर लिया है। मुस्लिम बाहर आ जाओ, कहीं नहीं भाग सकते। अगर हाथ में तलवार उठाई तो घर में आग लगा दी जाएगी। खुद को हमारे हवाले कर दो मुस्लिम, तुम्हारे लिए निकलने का रास्ता नहीं है। उठ पड़ो, हमले पे हमला करो, जाने ना देना। या नारा कूनी बर्द व सलामन अला इब्राहिम। ऐ लश्कर शैतान, खुदा की राह में जहाद, मलकूत पर नाचना है और अर्श को पैरों से रौंदना है। ऐ कौम ज़लूमन जहूला, हम कौम शहादत हैं, कौम शराबन तहूरा हैं। मैंने तुम झूठे कूफे वालों की तरफ से अपने चचाजाद हुसैन इब्न अली को खत लिख दिया है कि वो कूफा आए। अब तुम में कोई मर्द हो तो उन्हें पैगाम दे दे, हुसैन को मेरा पैगाम पहुंचा दे। कहना हुसैन कूफा ना आना, हुसैन मारो, उधर से बच के न जाने हुसैन हुसैन कूफा ना आना। हुसैन हुसैन कूफा ना आना। कूफे वाले
ماریا ماریا دعا تیرا کھانا خراب ہو. مسلم نے تم سے پناہ مانگی تھی. کتے کا جھوٹا کھانے والے تیرے بیٹے نے اس کی خبر دشمنوں کو دے دی. ابن مرجانہ کے سپاہیوں نے ہمارے مسلم کو شکار کر دیا. ماریا 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 میرے معصوم بچے، تمہاری ماں مر گئی. خدایا، تو نے اس معصوم بچے کو میرا امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے. بہت اچھا، میں تیری مرضی پر راضی ہوں. یا امیر، جب میں گھر گیا تو میں نے اپنی ماں کو دیکھا. میری ماں پریشان ہے، اس طرح کی حالت میں تھی. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے. بس میں ماں کو دکھانے کے لیے سو گیا اور زور زور خراٹے لینے لگا. جب ماں کو یقین ہو گیا کہ میں سو گیا ہوں، بس میں چپ سے اٹھا اور پیٹ دبا کر کمرے کی طرف گیا. اور کیا دیکھتا ہوں، واہ 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 واہ، پانی کوزے میں ہے اور ہم پیاسے ہیں. میری بڑھیا ماں نے مسلم پر رحم کیا اور اس کو گھر میں پناہ دے دی. بس میں گلی میں دوڑا تاکہ غصے سے بھرے سردار کو خبر دے سکوں. بس کر، اتنی لمبی چوڑی بات مت کر. امیر کا وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے. میرا سر آپ پر قربان امیر. اس کی ماں علی کے چاہنے والی ہے، لیکن یہ خود پیسے کا لالچی ہے. امیر کے انعام کے لالچ نے پوشیدہ مسلم کے راز کو فاش کر دیا. شوزب، آج سے یہ جوان بھی ہمارے بیت المال کے دائم حقوق حاصل کرنے والوں میں سے ہوگا. میں جب تک یہاں رہوں گا اسے بھی اچھی تنخواہ ملنی چاہیے. جاؤ جوان، خوش رہو، جاؤ. میں نے تیری بوڑھی ماں کو بھی تیری طرف سے معاف کر دیا ہے. جا، چلے جا. امیر، میں تمہارا ہاتھ چوم لوں؟ مجھے امیر کا ہاتھ چومنے دو. جلدی سے نکل جا باہر. یا امیر. مسلم، مانتے ہو کہ زلزلے کی طرح تم نے خلیفہ کی حکومت کے ارکان کو لرزا دیا. میں کوفے والوں کی دعوت پر میرے مولا حسین کی طرف سے یہاں آیا ہوں کہ ان کے نانا کے دین کو دوبارہ زندہ کروں. لیکن افسوس کہ سارے کوفے والے حقیقت کے لائق نہیں ہیں. لیکن خداوند ان کے ایمان و دیانت کے مطابق ان پر حاکم مسلط کرے گا. اور وہ کام تم جیسے لوگ ہیں جو کوفیوں پر حکومت کے لائق ہیں. افسوس کہ میرے مولا حسین ان پر حکومت کرے. افسوس. اس کے باوجود بھی ابن عقیل، تم مجھ سے مانگ سکتے ہو. میں تجھ سے مانگوں ابن مرجانہ. میں خدا سے استغفار چاہتا ہوں، تجھ سے نہیں. کاش کہ تو مجھ سے معافی مانگتا. اب جو اتنا موت کا مشتاق ہے
کوئی بات نہیں. اچھا, اچھی بات ہے. یہ ابن حریث لے جاؤ اور اس کی آرزو تک پہنچا دو. میرا سر آپ پر قربان امیر. آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو زندہ لے آؤ, پھر اب اس کے قتل کا حکم کیوں دے رہے ہو؟ میں اس کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا. دیکھ رہے ہو, نہیں دیکھا, وہ خود مرنا چاہتا ہے. مسلم ابن عقیل کا قتل یعنی حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوگا. اب تم جاؤ اور ایک عظیم جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. جی امیر. مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آؤ, تم آؤ. تجھے یاد ہے کہ مجھے دارالعمارہ سے نیچے پھینکنے کا حکم دینے سے پہلے تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ سے کچھ مانگوں؟ ہاں, تو نے اس بھرے مجمع میں میری توہین کی کہ مجھ پر غصہ طاری ہو گیا. غصہ تو خود سبب بنا اپنے قتل کا. تیری قسمت قتل کرنا تھا اور میری قسمت قتل ہونا تھا. پھر میرے لیے کیا حرج ہے کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے عظیم کامیابی تک پہنچا دیا. اب تو مجھ سے کچھ مانگ. آرام. کاش کہ تو مجھ سے شفاعت مانگتا. جب تک یہ دنیا رہے گی تجھے کبھی آرام نہیں ملے گا. میرا بدن زخموں سے بھرا ہوا ہے. میرے سامنے سے ہٹ جاؤ, ہٹ جا. ایک خون کا قطرہ تیرے پیر پہ ٹپکا ہے. اس جگہ پہ ایک گھوڑا نکلے گا اور یہ گھوڑا پوری عمر تیرے ساتھ رہے گا, بدبو کے ساتھ. باقی عمر بھی تو لنگڑتا ہوا طے کرے گا. ایسی حالت میں مرے گا کہ کمر سے 2 حصوں میں تقسیم ہوگا. مجھے چھوڑ دے, مجھے چھوڑ دے, مجھے چھوڑ دے. یہ سایہ مجھے چھوڑتا کیوں نہیں؟ میری جان امیر پہ قربان. کیا پھر سے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ ہاں, یہ آئینہ یہ میری جان لے کر چھوڑے گا. مقبل, اس آئینے کو دفع کرو.
बदबख्त खजाने दार के माँ बाप पे लानत, जिसने आपको इस आफत में डाल दिया अमीर, उसके माँ बाप पे लानत, शोहरत पे लानत। तुम अपनी बाकी उम्र मुसीबतों में गुजारोगे, तुम ऐसी हालत में मरोगे जबकि तुम कमर से 2 हिस्सों में तकसीम हो जाओगे। तुम ऐसी हालत में मरोगे जबकि तुम कमर से 2 हिस्सों में तकसीम हो जाओगे। आराम से बैठ जाओ। अम्मा अपने मैंने कपड़ों को कुछ नहीं देखो। किया था, बच्चों ने मुझे धक्का दिया देखो था। क्या हाल बना लिया है। अपने जख्म को देखो, आराम से बैठो, मैं तुम्हें अभी नहला देती हूँ। शाबाश मेरे बेटे, देखो। अम्मा तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम नहीं लड़ोगे। देखो क्या हाल बना लिया है, कभी कहीं जख्म कभी कहीं जख्म। नहीं हो सकता तुम इंसान की तरह खेलो। अपने सर को देखो। अम्मा मैंने लड़ाई नहीं की थी, अम्मा मैंने लड़ाई नहीं की थी, पत्थर से चोट लगी है। देखो तुम्हारी आंख पे क्या हो गया है। मैंने कई बार तुम्हें मना किया है आराम से खेलो, मगर तुम खेलते ही नहीं हो। अगर आंख पे ज्यादा चोट आ जाती तो अंधे भी हो सकते थे। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया था, बच्चों ने मुझे धक्का दिया था। अम्मा मेरे सर से खून आ रहा है, खून आ रहा है, अम्मा मेरे सर से खून आ रहा है। बस ये आखिरी दफा था, आइंदा मैं ना सुनूं कि तुम किसी से लड़ रहे हो, समझ गए ना? मैं लोगों से वादा करती हूँ कि तुम नहीं लड़ोगे, मगर तुम फिर लड़ पड़ते हो। लोग मेरे आके बाल नोचने लगेंगे। आपके तो बाल ही नहीं है। बड़े शरीर हो गए हो तुम। हाजर ने एक बच्चे को बड़ा कर दिया और सफूरा ने भी। अब्दू भी जवान हो गया और जाकिर भी। मर्द हो गए हो। शर्म नहीं आती एक बूढ़ी औरत को तकलीफ देते हो? तुम कब तक मुझे सताओ? बीबी मौला अली की कसम मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। बीबी ऐसा मत समझना कि मैं इतना सुस्त और बेकार हूँ कि अपना सर भी नहीं धो सकता। नहीं बीबी, जब तुम मेरा सर धोती हो मज़ा ही कुछ और होता है। आपके हाथों से मेरी रूह को ताजगी मिलती है। तुम मर्द लोग हमेशा बच्चे ही हो। जवान होते हो तो बच्चे हो, बालिग होते हो तो बच्चे हो, बाप बन जाते हो तो बच्चे हो, शौहर होते हो तो बच्चे हो, यहाँ तक कि बूढ़े भी हो जाते हो तो बच्चे ही रहते हो। हमेशा तुम्हें ख्याल रखने के लिए एक औरत चाहिए। क्या बात की है बीबी। ख़वातीन न होती तो दुनिया मुफ्त में भी महंगी थी। दुरूद हो उस खुदा पर कि जिसने ख़वातीन को अपने जमाल का मजहर बनाया ताकि हम उसके जमाल पर ईमान ले आएं। राहतु रूही बियदिक अय्यतुहल मुहतरमा अय्यतुहल मुहतरमा। वाह क्या खूबसूरत आवाज़ है। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गे ने बांग देना शुरू कर दिया हो। मेरा ख्याल है मुझे अपनी आसीनें चढ़ा लेनी चाहिए। कौन है ज़ैद? कहाँ अपना दिल फेंक आए हो? कौन है वो लड़की जिसने मेरे शेर जैसे बेटे का दिल ले लिया है? बीबी मेरे मुंह से तो अभी दूध की बू नहीं गई। मैंने कब इश्क और माशूक की बातें की। सर ऊपर करो मेरे बेटे, तुमने कोई शरीयत के खिलाफ काम नहीं किया है। शादी करना सुन्नत पैगंबर खुदा है। हर माँ की ये आरजू होगी कि अपने जिगर के टुकड़े को दूल्हा बनाए। खुदा का शुक्र, खुदा का लाख लाख शुक्र कि उसने मुझे ये वक्त दिखाया है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ ज़ैद,
اب مجھ میں حوصلہ نہیں کہ گھر کا کام انجام دوں، کھانا پکاؤں، برتن دھوؤں۔ بس میں چاہتی ہوں کہ ایک بہو آ جائے جو میری مدد کرے، میرا ہاتھ بٹائے۔ بیٹے یہ بتاؤ وہ خوش بخت لڑکی کون ہے؟ چاہتا ہوں کہ تمہاری کنیز ہو اور تمہاری تنہائیوں کو مٹانے والی۔ باتیں نہ بناؤ زید، صحیح بتاؤ۔ زید میں بہت بے چین ہو رہی ہوں، میں جاننا چاہتی ہوں کہ کون ہے کالی آنکھوں والی جس نے میرے جوان کے دل پر قبضہ کر لیا ہے۔ شاید میرا دل لے گئی ہو لیکن دین نہیں۔ لگتا ہے میں تمہارے جواب کے نزدیک ہو گئی ہوں۔ اچھا بتاؤ علوی ہے نا؟ علوی؟ ہاں ہو جائے گی۔ ہو جائے گی کیا؟ استغفر اللہ، تم کو نہیں چاہیے تھا کہ کسی مجوسی، عیسائی یا غیر مسلمان کی لڑکی تمہاری بیوی بنے۔ زید تم کسی عیسائی، مجوسی یا غیر مسلمان لڑکی کو بیوی بنا کر لاؤ گے، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں جان، یہودیوں، عیسائیوں، مجوسی کی بات نہیں، وہ مسلمان ہے لیکن کیا زید؟ کیسی مسلمان زید جو بنی امیہ کی روٹی کھا کر بڑی ہوئی ہو؟ صحیح بتا دوں زید، بس مجوسی، عیسائی اور یہودی کو اس مسلمان سے زیادہ پسند کرتی ہوں جس نے بنی امیہ کا نجس لقمہ کھایا ہو۔ اماں جان، آج کل کون اپنے علوی ہونے کو ظاہر کر سکتا ہے جبکہ ملعون حجاج بن یوسف نے ہر جگہ شیعوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے۔ ذرا کوفے کا خزانہ تو جا کر دیکھو، مسلمانوں کا بیت المال علویوں کے کٹے سروں کے وزن کے برابر سونا دیتا ہے، خاص کر مختار سقفی کے ساتھیوں کے سروں کے لیے۔ کوئی بھی قاتل کسی کا بھی سر شوذب خزانے دار کے پاس لے جائے اور بس ثابت کر دے کہ مقتول علوی تھا، پھر بھوڑا خزانے دار سر کو تولے گا اور اس کے وزن کے برابر سونے کے سکے دے گا۔ زید جی اماں جان۔ بیٹا اس محلے میں میری بڑی عزت ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، میری بی بی ہاجر ایک ایسی علوی شیر خاتون ہے جس کو زمانے کے طوفان اس کے ایمان و عقیدے سے نہ ہٹا سکے۔ زید میرے بڑھاپے میں تم ایسی بہو نہ لاؤ جو علی کی محبت دل میں نہ رکھتی ہو۔ ہائے واللہ، خدا کی قسم، پیغمبر کی قسم، تقیہ کرنے سے تو مسلمان کافر نہیں ہو جاتا۔ بی بی جو صداقت میں نے اس کے عشق میں دیکھی ہے، مجھے یقین ہے کہ محبان علی میں سے ہے۔ بہت اچھا، اب یہ تو بتاؤ میرے زید کی اس لیلا کا عطا پتہ کیا ہے؟ میں اسے جانتی ہوں۔ جلدی نہ کریں بی بی، آہستہ آہستہ، وقت آنے پہ سب معلوم ہو جائے گا۔ میں سمجھتی ہوں کسی غلط جال میں پھنس گئے ہو زید۔ بھی مجھے یاد ہے بچپن میں جب بھی آپ مجھ سے میری شرارتیں اگلوانا چاہتی تھی تو میرے کان کو اس طرح موڑتی تھی کہ نکل پڑے، لیکن میں بس چلاتا رہتا تھا اور کچھ نہیں بتاتا تھا۔ بی بی زید کے وہی کان ہیں اور تمہارے بھی وہی محبت برے ہاتھ، گھماتی جاؤ بی بی، گھماتی جاؤ، لیکن یاد رکھنا اس منہ سے کچھ نہیں نکلے گا۔ لیکن جب وقت آ جائے گا تو بی بی نئی چادر پہنے گی، نئی جرابیں پہنے گی، سر فخر سے اونچا کرے گی اور سینہ تان کر گرپ گرپ ٹھک ٹھک ٹھک۔ کیا ہو گیا بی بی، خیر تو ہے؟ خیر ہے بیٹا، تمہارے لیے دلہن لانے جا رہی ہوں۔ نڑنگ نڑنگ نور العینی، نڑنگ نڑنگ سرور القلبی، نڑنگ نڑنگ نور العینی، نڑنگ نڑنگ سرور القلبی۔ یہ مت سمجھو کہ ادائے دکھا کر مجھے بے وقوف بنا لو گے۔ جب تک اس کی 7 نسلوں کے بارے میں مجھے خبر نہیں ہو جائے گی، میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گی۔ اتنا ڈراؤنی خواب۔
سلام ہو بیت المال کے اس بوڑھے شیر پر۔ زر و جواہر کے محاصرے نے اس مرد کے بالوں کو سفید اور کمر کو خمیدہ کر دیا۔ تعجب ہے اس بات پر کہ زر و جواہر نے اسے مغلوب نہیں ہونے دیا۔ یہ رہے 3 کٹے ہوئے سر علویوں کے جو خزانہ دار صاحب کی خدمت میں لایا ہوں۔ ایک بچہ کچا، ایک جوان پکا ہوا، ایک بوڑھا ٹوٹا ہوا۔ پروردگارا، آخر ان بے صاحب کٹے سروں کا جرم کیا تھا؟ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ ان کا صاحب تو میں ہوں جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے ہٹا کٹا۔ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ میں نے ان کا جرم اور شجرا پوچھا ہے۔ اس سے بڑا ان کا کیا جرم ہوگا کہ یہ علوی ہیں؟ چلو جلدی کرو خزانہ دار صاحب، مجھے جلد جانا ہے۔ لیجئے ان کا وزن کیجئے اور میرا انعام مجھے دیجئے۔ انہی پیسوں سے مجھے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ آج رات میرا بیٹا دولہا بنے گا۔ آج رات۔ حرام خور، کباب کی بو سونگ کے آئے ہو، یہاں ہم گدھا بھون رہے ہیں۔ جب تمہارا نجس جسم دار پہ لٹکایا جائے گا تو اس وقت اس کی قیمت سمجھو گے۔ اے بڈھے خزانے دار، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان سروں کے پیسے دیے بغیر تم اپنی جان چھڑا لو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں ابن سنان ہوں، اسی سیاد کا بیٹا جس نے حسین ابن علی کے سر کو اپنی ٹوکری میں رکھا تھا۔ تم نہ سمجھو کہ میں اناڑی ہوں، تمہاری باتوں سے ڈر کر چوہے کی طرح بل میں جا گھسوں گا۔ سنو اے پیر ناتوان، اگر بڑھاپے کی وجہ سے بیت المال کو چلانے میں کمزور ہو گئے ہو تو بیت المال کے خزانے کو چھوڑ دو۔ تم حجاج بن یوسف کے نمک خوار ہو یا شیعوں کی مزدوری کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں ان سروں کا حساب حجاج بن یوسف سے کروں گا اور اسے بتا دوں گا کہ تمہارا خزانے دار تمہارے تاج و تخت کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ ابن سنان، میرا مطلب یہ نہیں تھا پہلوان۔ نہ تو تم اس تھیلے میں گوبر بھر لائے ہو اور نہ ہی میرے اس تھیلی میں مینگنیاں رکھی ہے۔ تم علویوں کے کٹے سر لائے ہو اور ان کے عوض میں سونے کے سکے چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ اگر اسی طرح جو بھی کٹے سر لاتا رہے اور میں بغیر کسی سوال و جواب کے اسے درہم و دینار دیتا رہوں گا تو 2 دن میں یہ بیت المال ختم ہو جائے گا۔ میری بھی تو ذمہ داری ہے۔ میرے 1-2 سوال ہوں گے، تم مجھے ان کے جواب دے دو، اور یہ رہے تمہارے کٹے سروں کے عوض میں سونے کے سکے، لو اور جاؤ۔ ان سروں کے صاحبوں کو تم نے کہاں دیکھا؟ زائرین کے کاروان میں۔ تو کیسے سمجھا کہ یہ علوی ہیں؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، میں ان کی طاق میں بیٹھا تھا کہ وہ نماز پڑھیں۔ جب انہوں نے نماز پڑھی میں سمجھ گیا کہ یہ علوی ہی ہیں۔ بس؟ تو تم نے ان کے سر اس لیے کاٹے ہیں کہ انہوں نے علویوں کی طرح نماز پڑھی؟ علوی ہونا کوئی کم جرم نہیں ہے۔ صرف علوی ہونا جرم نہیں ہے، علوی اس وقت مجرم ہوگا جب امیر کے خلاف تلوار چلائے، بغاوت کرے۔ کیا یہ حجاج کا نیا حکم ہے؟ اس سے پہلے اس نے کہا تھا کہ علویوں کا خون بہانا حلال ہے۔ میں نے امیر کے فتوے سے ان سروں کو کاٹا ہے۔
اپنی باپ کی قبر پر ہنسی اڑانے والے قسی القلب حرام زادے، امیر کا انعام ان سروں کے لیے ہے جنہوں نے مختار کے خون کے انتقام کے لیے قیام کیا ہے۔ وہ تینوں ہمدانی باغی جو شعیب کے ساتھیوں میں سے تھے، نہ زائران قبر علی۔ اے نگہبان، جی جناب۔ اس حرام زادے کو اندھے کنویں میں ڈال دو۔ تیری شقاوت اور بے دردی کو برداشت کرنے کے لیے ایک پتھر کا دل چاہیے۔ میں آدم کی اولاد ہوں، حرام خور، لاش خور نہیں جو ہر مردار کو منہ لگاؤں۔ ایسا نہ کرو شاہ صاحب، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ تم کیا سزا دو گے؟ میرا قبیلہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو جلا کر خاک کر دے گا۔ لے جاؤ اس حیض کی اولاد کو میری نظروں کے سامنے سے۔ ثقافت اور سنگدلی کی روٹی سے پیٹ بھرنا بہتر ہے بغیرتی کی روٹی کھانے سے۔ تم صحیح انسان نہیں ہو۔ اگر تم صحیح انسان ہوتے تو اپنی بیوی کو بےہودگی سے روکتے۔ سب جانتے ہیں کہ تمہاری بیٹی ابن زیاد سے منسوب ہے جناب خزانہ دار صاحب۔ تمہاری مشکوک زندگی پر لعنت ہو شوزب، لعنت۔ اپنی زندگی گزار دی اور اب تک نہیں سمجھ پائے۔ کب تک ایسے ظلم و ستم سے اپنی آنکھیں بند رکھے گا؟ کیا ڈرتا ہے کہ یہ عہدہ تجھ سے واپس لیں گے؟ جائے جہنم، یہ حرام رزق تیرا ساتھ نہیں دے گا۔ ایک دن تجھے بھی مردہ نہلانے والے لے جائیں گے۔ ملعون، کوئی دوسری راہ پیدا کر، اس کام کو چھوڑ۔ باور کن تنها ماندی دلا، درد و من درد و تو درد و از عشق ما. باور کن غربت را قصه را ای آشنا. باور کن میمیری میسوزی در گناه، سرگردان بی سامان بی آور بی پناه. مرگت را باور کن تنها بی تکیه‌گاه ای هم صدا. میسوزی با دردی این چنین، بی شعله بی آتش بی باور بی یقین. دلها را باور کن